ریاض کے اندر پٹھان غریب مزدوری کر رہے تھے. ریاض کے اندر ایک انڈیا والا بھی تھا. تو انڈیا والا کہتے وہ خانہ کہا کہ ہم نے ہندوستان نے ایٹم بم استعمال کر کے دکھایا کہ ہم یہ ہے کہ ایٹمی طاقت ہے، ہمارے سپر طاقت ہے، تمہارے پاکستان کے اندر نہیں ہے. پٹھان نے کہا نہیں. پوچھا تم صبر کرے گا؟ ہے. کہا ہے تو پھر استعمال کر کے دکھاؤ تو صحیح دنیا کو. کہا کہ ہم کرے گا. ایک ہفتے کے بعد پھر انڈین نے پھر یہ کہ اس کا دماغ کھایا. کہا خان صاحب تمہارے پاس نہیں ہے، اگر ہے تو استعمال کر کے دکھاؤ. کہا خوچا ہے تم صبر کرے گا، ہمارا نواز شریف کرے گا، ہمارا امیر المومنین. کہا نہیں ہے. کہا ہم مانتا ہے نہیں ہے. تو تم کیا کرو گے؟ سمجھے؟ کہا کہ کیا ہے تم کیا کرو؟ کہا ہم تمہیں ماریں گے، ایٹم بم ہے، ایک ایٹم چھوڑیں گے پاکستان سارا تباہ ہو جائے گا. آئے سمجھے؟ پٹھان نے کہا خوچا بکواس چھوڑ. پھر 3-4 دن کے بعد پھر یہ کہ انڈیا والے بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، سمجھے بھائی جان. پٹھان اور بلوچ تو ویسے قداور تو ہوتے، باقی خیر. انڈیا والا اپنے آپ کو سیاڑا سمجھ رہا تھا. پھر کہا کہ خان صاحب ہم نے استعمال کر لیا، آپ کے پاس نہیں ہے، یہ 1 مہینہ پورا ہونے کو ہے، 2 مہینہ کیا آپ نہیں کر رہے؟ کہا کہ دماغ ہمارا نکھا نہیں کرتا، نہیں کرتا. تو کیا کرے گا؟ کہا ہم تمہارے سرحد میں داخل ہو جائیں گے. سمجھے؟ سرحد میں داخل ہو جائیں گے. کہا تم کیسے داخل ہوگا؟ کہا ہوگا. پٹھان کے پاس بیلچا تھا، اس نے کھینچا، لکیر کھینچا. کہا اب وہ تمہارا سرحد ہے، یہ ہمارا ہے، آ جاؤ تم. وہ تمہارا انڈیا ہے اور یہ ہمارا پاکستان ہے. ریاض میں لکیر کھینچا، اس کو انڈیا بنائے. سمجھے؟ لے رہا ہے ریاض میں اور اس کو کیا بنائے؟ پاکستان بنائے. وہ تمہارا انڈیا ہے، یہ ہمارا. تم اس لکیر سے قدم رکھو. وہ لوگ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ میں مذاق کر رہا ہوں. وہ تو مذاق کر رہا تھا. اس نے ایک قدم رکھا، دوسرا. پٹھان نے کس کر کے بھیلچا اس کے سر پہ مارا. ڈھیر ہو گیا جی، شہید ہو گیا انڈیا والا. آ کر کے لوگوں نے کہا، عرب کہتے لماذا قتل تھا، وہ کیوں قتل کیا؟ لماذا قتل تھا نہ پیجم خوچ ہمارا سرحد میں داخل ہو رہا ہے.